اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ الحمد کے بعد آج سورہ بقرہ کا ایک مختصر تعارف اور اس کے کچھ فضائل اور وہ تعلیمات کے جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے تعلیم کی ہیں کہ ہم عمومی زندگی کی مشکلات ہیں وہ کس طرح سے سورہ بقرہ سے حل کر سکتے ہیں، وہ آج کا عنوان ہوگا۔ دیکھیے یہ اس قدر عظیم ترین سورہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے خود اس کو افضل ترین سورہ قرار دیا ہے، اور یہ سورہ 286 آیات کے اوپر مشتمل ہے۔ بہت ہی بڑا سورہ ہے، بڑا طویل سورہ ہے، اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل یہ قرآن کا سب سے بڑا سورہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ سورہ مدینے میں نازل ہونے والا سب سے پہلا سورہ بھی، سب سے پہلا سورہ جو مدینے میں نازل ہوا ہے جس کی آیات وہ سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، یہ سورہ اتنی عجیب و غریب اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی 286 آیات ہیں، اور یہ 286 آیات جس وقت نازل ہوئیں تو ہر آیت کے نزول کے ساتھ فرشتوں کا بھی نزول ہوا ہے۔ 70 فرشتے ہر آیت کے ساتھ، 70 فرشتے ہر آیت کے ساتھ نازل ہوئے۔ اور دماغ میں آتا ہے کہ اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو بقرہ جیسے کہ سب کے علم میں ہے کہ گائے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں گائے کا قصہ بیان کیا گیا ہے، گائے کے ذبح کا، جو کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا، جو ایک تفصیل چاہتا ہے۔ اس کے بہت سارے، ایک تو سورہ بقرہ ہی اس کا نام ہے، بقرہ مانے گائے، کیونکہ گائے کا قصہ اس کے اندر بیان ہوا ہے بنی اسرائیل کی۔ اور اس کے علاوہ اس کے کچھ دیگر نام بھی ہیں، مثلا اس کو زورۃ القرآن یا سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام کہتے ہیں کسی بھی چیز کے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ حصے کو، جس طرح کہا جاتا ہے نا ٹاپنگ اور ٹپ آف دی آئس برگ، یعنی کسی چیز کے انتہائی اعلیٰ اور عرفہ حصہ، بہترین حصہ۔ اور پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ان لکل شیء سنام وسنام القرآن البقرہ، یعنی ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور عرفہ حصہ ہوتا ہے، قرآن کا اعلیٰ اور عرفہ حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فسطاط کہتے ہیں خیمے کو، یعنی کسی چیز کا جامع جس میں ہر چیز اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ خیمہ جو بہت سب چیزوں کو کور کر لیتا ہے، کیونکہ یہ سورہ قرآن کے احکام کا جامع ہے، اس وجہ سے اس کو فسطاط القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر سب سے زیادہ احکام اسی سورہ کے اندر موجود ہیں، تقریباً 500 فقہی احکام اس سورہ کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا ایک نام فسطاط القرآن بھی ہے۔ 286 آیات پر مشتمل ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ پہلا پارہ، دوسرا 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرے پارے کا بھی ایک حصہ تک یہ سورہ پہنچ گیا ہے۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 286 اگر آیات ہیں اور اس میں کتنے حروف ہیں، حروفی کو اگر دیکھیں ہر حرف کے اوپر ایک الگ نیکی ملتی، اور جو اس کی کیلکولیشن ہوئی ہے 25,500 حروف ہیں، یعنی اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے تو 25,500 نیکیاں تو ویسے ہی اس کے نام عمل میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور 6,080 کلمات ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال یعنی یہ اس سورہ کی اگر تلاوت کی جائے تو یہ نام اعمال کو بہت زیادہ بھاری کرنے کا سبب ہے۔ قیامت کے روز انسان کو ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی، یہاں پر 25,500 فقط ایک دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے ہی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور ویسے تو دیکھیے نماز جماعت کے اندر مختصر سورہ پڑھانے کا حکم ہے، مختصر سورہ جو ہے وہ نماز جماعت میں پڑھا جائے، کیونکہ اضعف المامومین کا خیال کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں میں جو سب سے کمزور ترین ہیں، بہت سے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کچھ مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو طویل نماز کو وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو حکم یہی ہے کہ مختصر سورہ پڑھے جائیں۔ تو ایک صاحب پھنس گئے تھے ایک دفعہ
بہت سی حکایات کے اندر یہ بات آتی ہے، ایک ایسے پیش امام کے پیچھے پھنس گئے جس نے نماز عشاء میں سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا آپ پھنس تو گئے تھے کیونکہ 2.5 پارے کے برابر یہ سورہ ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا اس کے اندر. آپ کھڑے تو تھے، بہرحال بڑے پریشان ہوئے، جیسے تیسے نماز ختم کی. اگلی ایک دفعہ اور وہیں پہ اسی مسجد میں گئے تو پیش امام نے اس مرتبہ سورہ فیل شروع کر دی. ابھی فوراً نماز توڑ کر آ گئے کہ جب سورہ بقرہ جو گائے کا سورہ تھا وہ 2.5 پارے کے برابر 1.5 گھنٹے کا سورہ تھا، تو سورہ فیل کم سے کم 4-5 گھنٹے سے تو کم کیا ہی ہوگا، سورہ فیل ہاتھی کا سورہ. تو بہت ساری اس طرح کی بھی حکایات جو ہیں وہ مشہور ہیں. تو ہاں بہرحال نماز جماعت کے اندر اس وجہ سے سورہ کو پڑھا جا سکتا ہے یہ سورہ، لیکن اس وجہ سے نہیں پڑھا جاتا کہ کمزور ترین مقتدی کا خیال کرنا ہوتا ہے. اچھا اب اس کے کئی جو نام بیان ہو رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سورہ بقرہ نام سنا، سورۃ القرآن یا سنام القرآن سنا. اس کے علاوہ اس کا ایک نام اور بھی ہے، اسے سید القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا سید و سردار. اچھا خود قرآن سید الکلام ہے، یعنی تمام کلاموں کا سردار ہے، اور اس قرآن جو خود سید الکلام ہے اس میں سید القرآن جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اور اس کا ایک اور نام سورہ الف لام میم بھی ہے، کیونکہ یہ سورہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ الف لام میم بھی کہا گیا. اور اس کے اندر قرآن کی سب سے افضل ترین جو آیت ہے وہ موجود ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. باقاعدہ تفسیر مجموع البیان میں روایت ہے پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ پیغمبر اسلام نے خود اس کو سب سے افضل ترین آیت قرار دیا ہے. اچھا اب دیکھیے، اگرچہ سورہ بقرہ کے فضائل خود اتنے زیادہ ہیں، اور اس میں اگر ہم سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت الکرسی ہے، اگر ہم آیت الکرسی کی بھی فضائل اس کے بیچ میں بیان کریں تو گفتگو بہت طویل ہو جائے گی. اور آیت الکرسی کے لیے یعنی اس بات کی متقاضی ہے آیت الکرسی عظیم ترین آیت کہ اس کے لیے ایک الگ سے ایک نشست ہو جس میں فقط آیت الکرسی کے فضائل اور نکات اور اس کا ایک تعارف بیان کیا جائے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آیت الکرسی کے الگ سے ایک نشست کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے. تو لیکن اس ضمن میں آج آیت الکرسی کے سلسلے میں گفتگو نہیں ہو سکے گی. تو اچھا پھر اس کی ایک فضیلت اور بھی ہے سورہ کی. ایک تو اس میں عظیم ترین یعنی قرآن کی سب سے افضل ترین آیت اسی سورہ میں. دوسرا قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 282. یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی آیت وہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے. اچھا اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ 86واں سورہ ہے. یعنی جس طرح ترتیب نزولی جس طرح پیغمبر اسلام پہ نازل ہوئے تھے سورہ، لیکن موجودہ ترتیب میں یہ دوسرے نمبر کے اوپر ہے، موجودہ ترتیب میں دوسرے. اچھا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بہرحال جو موجودہ ترتیب بھی ہے یہ پیغمبر اسلام خود یہ ترتیب دے کر گئے. ایسا نہیں کہ بعد والوں نے اس کو ترتیب دیا ہے اور قرآن اس زمانے میں بے ترتیب صورت میں موجود تھا. نہیں، یہ موجودہ ترتیب بھی پیغمبر اسلام نے خود دی ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 86واں سورہ ہے اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسرا سورہ ہے. اس کی ایک اور خصوصیت یہ کہ یہ 7 طویل ترین جو سورہ ہیں قرآن کے ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. قرآن میں 7 طویل ترین سورہ ہیں، ان میں یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے سورہ بقرہ. اور وہ ایک اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ قرآن کی وہ سورے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں جن کی تعداد 29 ہے، جیسے الف لام میم، حام میم، تا سین میم، اس طرح سے. اسی طرح یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والے ان کی تعداد قرآن میں 29 ہے. ان میں یہ سب سے پہلا ہے، ان میں یہ سب سے پہلا سورہ ہے. اچھا عام طور پر جب بھی سورہ بقرہ کی بات آتی ہے لوگ ویسے چھوٹے چھوٹے سورے تو یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی شخص سورہ بقرہ کو حفظ کر رہا ہو، جبکہ سورہ بقرہ کے حفظ کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے. سورہ بقرہ کو سب سے پہلی بات ہے خود سیکھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس بات کو ارشاد فرماتے تھے کہ سورہ بقرہ کا سیکھنا برکت ہے اور اس کو ترک کرنا ندامت ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے جادوگر اسے پڑھنے کی تاب نہیں رکھتے.
اور حفظ کی تو اس قدر اہمیت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے ایک بار اپنے اصحاب کو کسی مقام پر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اچھا، پیغمبر اسلام کی ایک سیرت تھی کہ جب بھی کوئی گروپ یا اس طرح کی ایک جمعیت کہیں پہ روانہ کرتے تھے، کبھی جنگوں کے سلسلے میں روانہ کرتے تھے یا کسی اور کام کے سلسلے میں روانہ کرتے تھے، تو ہمیشہ ایک امیر مقرر کرتے تھے۔ اب یہ جو گروپ پیغمبر بھیج رہے تھے، اس میں اب کس کو امیر مقرر کیا جائے، تو اس کے بہت سارے کینڈیڈیٹس تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے، اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے امیدوار تھے، جس طریقے سے جنگ خندق میں علم کو حاصل کرنے کے بہت سارے لوگ امیدوار تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ جو لوگوں کو بھیجنے کا کسی مقام پہ ارادہ کیا تھا، تو پیغمبر نے اس کا باقاعدہ کے انٹرویو لیا تھا اور پوچھا کہ تم میں سے کون کون ایسا ہے اور اس کو کون کون سے سورے یاد ہیں۔ تو مختلف اصحاب آتے تھے اور مختلف جو ان کو سورے یاد ہوتے تھے ان کے نام لیتے تھے، پیغمبر خاموش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک جوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ سنا کہ اس کو سورہ بقرہ یاد ہے، بس اس نوجوان کو فوراً امیر بنا دیا اور کہا کہ اس کی سربراہی میں تم لوگ جاؤ۔ اچھا، اب جو دیگر اصحاب تھے وہ بڑے ایک لحاظ سے انہوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت کم سن ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہاں تو کیا ہوا، اسے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ اس قسم کا سورہ ہے کہ اس کو پیغمبر اسلام کی نگاہ اقدس میں چاہے وہ کم سن تھا، کم تجربے کار تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے اس کو سربراہی کے لیے مقرر کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک چھوٹے سے سورے کے لیے پیغمبر سربراہی کے لیے مقرر کر رہے ہیں اور جسے پوری کتاب کا علم ہو اور اس سے زیادہ کسی کا علم نہ ہو، تو اپنے جانے کے بعد جانشینی کے طور پر اس سے بڑھ کر کون امیدوار ہو سکتا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بہرحال سورہ بقرہ یہ ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ، ابھی آگے چل کر ہماری اس کے حفظ کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اچھا، اس سورے کو، اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سورے کو گھروں میں تلاوت قرآن کے طور پر کرنے کی بھی بہت تاکید آئی، خاص طور پہ وہ گھر کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہوں، ساس اور بہو اور نندوں کے لڑائی جھگڑے ہوں، والدین اور اولاد کے لڑائی جھگڑے ہوں، اور مومنین کے گھروں میں ماشاءاللہ بدر و حنین کافی برپا ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ غیبتیں، تہمتیں، الزامات وغیرہ جہاں پر ہوں، آپس کی دشمنیاں جنم لے رہی ہوں، ایسے محاذ جنگ بنے ہوئے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان وہاں سے فرار اختیار کر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود یہ بات بتائی کہ جو اس پر عامل ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جب ہمیں اس عمل کی اطلاع ملی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان فرار اختیار کر جاتا ہے اور وہاں سے لڑائی جھگڑے وغیرہ کم ہو جاتے ہیں، تو ہم نے اس نیت سے سورہ بقرہ شروع کی، تو واقعاً ہمارے گھروں سے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو بہرحال وجہ اس کی ہے کہ یہ تمام کام انتہائی شیطانی کام، ظاہر ہے جب بھی دماغ میں آپ کے ہو گھروں میں کوئی اس طرح کے لڑائی جھگڑے تو فوراً سمجھ جائیں کہ شیطانی کام ہو رہے ہیں، شیطان کا اس وقت پورا غلبہ ہو گیا ہے۔ تو شیطان کو فرار کرانے کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت وہاں پر کی جائے، تو شیطان وہاں سے فرار اختیار کر جائے گا، تو اس کے نتیجے میں یہ جو شیطانی جو افکار ہیں یہ بھی سب وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، تو آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ اب مثلا کوئی بہو ہے وہ بہت پریشان ہے، سسرال والے اس کو بہت تنگ کر رہے ہیں، یا مثلا الٹا بھی اس کا کر لیں کہ مثلا بہو خراب آ گئی ہے، وہ لوگ اس کے ہاتھوں تنگ ہوئے ہیں اور گھروں میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، شوہر و بیوی میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو ان تمام افراد کے اندر جو سمجھدار افراد ہوں، جو دین کے اعتبار سے درد رکھتے ہوں، چاہتے ہوں کہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، یہ بیڑا ان کو اٹھانا چاہیے اور سورہ بقرہ کی تلاوت ان افراد کو کرنی چاہیے۔ جو خود ہی شیطان کے ہاتھوں میں اس طرح سے کھیل رہے ہوں، وہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی طرف عام طور پر مائل نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی دوسرے افراد اس بیڑے کو اٹھائیں جو اتنے سمجھدار ہوں کہ اس گھر سے یہ شیطانی کام دور ہونے چاہیے۔ تو بہرحال اس سورے کی اس لحاظ سے یہ بڑی خصوصیت ہے، اور گھر میں جو اس طرح کے دیندار افراد ہوں ان کو چاہیے کہ اس سورے کو اس انداز سے پڑھیں، اور خاص طور پر اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کتنے دن تک پڑھتے رہیں،
تو کم سے کم 3 دن تو پڑھیں، کم سے کم 3 دن. اور اگر کسی کو اچھا ابھی تفصیل اس کی آگے چل کر ویسے آ جائے گی کہ ضروری نہیں ہے کہ پورے سورہ بقرہ، ویسے اگر کوئی شخص ظاہر معاملہ بڑا ہو تو اتنا کم ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ 2.5 پارہ بھی ایک دن کے اندر کوئی شخص نہ پڑھ سکے. مشکل سے 25 منٹ یا 20 منٹ کے قریب ایک سپارے کو پڑھنے میں لگتے ہیں. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر لگ جائے سورہ بقرہ کو ختم کرنے میں یا ڈیوائیڈڈ صورت میں ہی تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا ناممکن کام بھی نہیں ہے، کیونکہ مقصد بھی بہت بڑا ہے. تو بہرحال اس کی اس انداز سے تلاوت ہونی چاہیے. 3 دن کم سے کم ہو، زیادہ کی کسی کو توفیق مل جائے تو زیادہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، مزید دنوں کی طرف بھی. اور نعمت کو دوام دینے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہماری گفتگو آگے چلنے سے مراد ہے کہ کچھ دنوں میں الگ سے اس موضوع پہ درس آئے گا تو اس لحاظ سے دلچسپ ہوگا کہ بہت سارے عملیات اور اذکار ایسے ہیں کہ ہم مسلسل انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے نتائج ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تو 50-60 کے قریب وجوہات ہیں. انسان کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے کہ ان میں سے تو کوئی غلطی نہیں کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے، جبکہ روایات کے اندر یا آیات قرآنی کے اندر اس کا وہ فائدہ بتایا گیا لیکن وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس موضوع پر ایک درس کچھ دنوں میں آئے گا. تو اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے اس سورے کا، تو یہ بات ہو گئی کہ شیطان وہاں سے فرار اختیار کرتا ہے، اور دوسرا ایک اور بڑا فائدہ یہ کہ اہل باطل کبھی اس پر غلبہ نہیں پا سکتے. یعنی اگر کسی جگہ پر مثلا باطل عقائد جو ہے بہت زیادہ پنپ رہے ہوں، مثلا بعض اوقات یا نوجوان ایسے ہیں کہ ہر قسم کے افکار کے حامل افراد کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں سے غلط افکار بھی لے کر آتے ہیں. اگر سورہ بقرہ کی تلاوت وہ کرتے رہیں تو کبھی اہل باطل یعنی جو غلط افکار والے، غلط عقائد والے، یہ اس کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کر سکتے. اسی طریقے سے دشمنان اہل بیت اس کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. یا مثلا جو یہ مختلف ظالم حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مثلا لوگ غائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، یا اس طرح کے بہت سارے مسائل کے اندر جو ہے دنیا کے اندر لوگ گرفتار ہوتے ہیں. تو اہل باطل کبھی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے، چاہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہو یا فزیکل اعتبار سے ہو. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ اس کے اندر اہم اس کا فائدہ نظر آتا ہے. پھر پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت 1 سال تک راہ خدا میں جہاد کا ثواب عطا کرواتی، اور کفار کا اس پر کوئی روب اور دبدبہ واقع نہیں ہوتا. 1 سال تک راہ خدا میں جہاد کا ثواب، اگر صرف انسان واقعتاً جہاد کا ثواب نکالے، پوری کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو 1 سال تک مسلسل راہ خدا میں کوئی جہاد کرے کس قدر ثواب ہوگا، اور کفار کا اس پر کوئی روب اور دبدبہ واقع نہیں ہوگا. اس کی مثال ہماری حکومت اسلامی ایران بھی ہے. وہاں پر اس کو پڑھنے والے، اس سورہ کو پڑھنے والے بہت سے بزرگان ہیں. تو لوگوں نے دیکھا یہ کہ کفار کا اس ملک کے اوپر کوئی دبدبہ واقع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مختلف قسم کے سینکشنز لگا کر ظلم وغیرہ ان کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن روب و دبدبہ بلکہ ان کا کفار کے اوپر ہے. تو بہرحال اس سورے کی تلاوت سے اگر کوئی شخص بہرہ مند ہونا چاہے تو 1 سال تک راہ خدا میں جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کا کفار کا کوئی روب و دبدبہ اس پر واقع نہیں ہوتا. اچھا، ایک اور اس کا جو چیز بتائی گئی ہے فائدہ، کہ جن اور جادو کے اثرات کو زائل کرنے والا سورہ بھی ہے. یعنی اگر کسی جگہ لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کسی گھر میں کی جائے تو اس کے بہت مجرب اثرات ہیں کہ جن اور جادو کے اثرات اس گھر سے زائل ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہ بات یاد رہے کہ بہرحال 99% کیسز میں جن اور جادو وغیرہ کا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انسانی شکل میں جو شیاطین اور جن اسی گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ کچھ ان کی شرارتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو لوگ جادو وادو یا جن سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ہر چیز کو جن اور جادو کے اوپر نہیں لے جانا چاہیے. یہ اپنے اعمال کی وجہ سے، کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کچھ ایسی بے برکتیاں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ جن اور جادو نہیں بلکہ انسان خود اس کی وجہ ہوتا ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ حالت احتضار کے اندر بھی اس سورے کو
دوسرے لوگ محتضر کے لیے پڑھیں. ایک تو ظاہر ہے اس سے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ حالت احتضار میں خود جو محتضر ہو، یعنی جو خود جو سکرات کے عالم میں وہ اس سورے کو پڑھے، وہ بھی اگر پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے لیے پڑھنا ممکن ہے، کیونکہ روایات میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اور واقعات کے اندر بھی. خود چوتھے امام کے متعلق ملتا ہے کہ حالت احتضار میں سورہ واقعہ کی تلاوت فرما رہے تھے. اسی طریقے سے جب بھی حالت احتضار میں کلمہ پڑھنے کی تاکید ہے، بعض سے لوگوں کو پورے سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت بڑا سورہ ہے، تو محتضر کے سرہانے جو ہے اس کو سورہ بقرہ یا تو پورا بھی پڑھا جا سکتا ہے یا پورا نہ پڑھیں تو ایک خاص آیت ہے جو بھی چل کر ذکر ہوگی. تو حالت احتضار میں آیت اللہ سیستانی نے کچھ خاص طور پر سورہ بھی توضیح المسائل میں لکھے. مثلا سورہ یاسین محتضر کے سرہانے پڑھی جائے، سورہ صافات پڑھی جائے، سورہ احزاب پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ آراف کی آیت نمبر 54 پڑھی جائے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، آخری تین آیات پڑھی جائیں. اچھا، اب اگر اتنا وقت موجود ہو، عام طور پر جو سکرات ہے یا احتضار کی حالت ہو رہی ہوتی ہے کسی پر، تو اس کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار اطراف میں ہوتے ہیں جو ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، تو لوگ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں. آپ سورہ یاسین پڑھ لیں، ایک سورہ صافات پڑھ لیں، ایک احزاب پڑھ لیں، کچھ آیت الکرسی اور ان آیات کو الگ سے جو ہے وہ پڑھ دیا جائے. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت ہی بڑا ایک المیہ ہوتا ہے. البتہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آیت اللہ سیستانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے قرآن پڑھے. کسی کو اگر یہ سورہ نہیں بھی ہے علم میں تو مطلقاً جس قدر بھی قرآن محتضر کے سرانے پڑھا جائے اتنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر، مثلا مریض آئی سی یو وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عام طور پر اس کنڈیشن میں اس کے لواحقین کو اطراف سے نکال دیا جاتا ہے اور وہ اس کروشل موقع کے اوپر وہاں پر موجود نہیں ہوتے. تو بہرحال انسان کو ایک دعا کرنی چاہیے کہ جب وہ خود حالت احتضار میں ہو تو کچھ نہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوں کہ اس کے رشتہ دار اس کے پاس ہوں جو یہ اعمال اس کے سرانے جو ہے وہ انجام دے. ایک مرتبہ خود میرے اپنے ایک قریبی عزیز کا انتقال ہوا تھا، تو مجھے اور 2 ایک عزیز اور بھی تھے، ان کو یہ سعادت ملی تھی کہ یہ تمام اعمال ان کے سرانے جو ہے انجام دیے تھے، اور جیسے ہی تقریباً یہ اعمال سب ختم ہوئے جو محتضر کے سرانے جتنے بھی مستحبات ہیں، بس اسی وقت ہی ان کا انتقال ہو گیا. اتنا اسموتھ انتقال، بہت سے انتقال ہوتے میں نے ذاتی طور پر دیکھے ہیں، لیکن اتنا سکون، اطمینان اور ایسا انتقال میں نے نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ وہ تمام بہترین اعمال جو ایک محتضر وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں وہ سارے انجام دیے گئے، تو اس کے لیے مرنے والے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. خدا ان کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال یہ خصوصیت ہے اس سورے کی. اچھا، سورہ بقرہ کے اندر ایک اور بھی آیت ہے جو کہ آیت نمبر 201 ہے. آیت نمبر 201 یہ آیت قنوت کے اندر پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس آیت کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. یہ پڑھی بھی جاتی ہے بہت زیادہ قنوت کے اندر. اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے جو شروع ہوتی، ان کو معراج کے دن عرش کے نیچے جو موجود خزانے ہیں، اللہ نے پیغمبر اسلام کو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں بخش دی تھیں اس عرش کے خزانوں میں سے. یہ 2 آیات عرش کے خزانوں میں سے خزانہ کہلاتی ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام کو تحفہ اور عطا کی گئی تھیں معراج کی رات کو. تو بہت ہی عظیم آیات ہیں، اور یہ جو 2 آیات ہیں یہ بہت سی مستحب نمازوں کے اندر بھی پڑھی جاتی ہیں. ان کو پڑھنے کا حکم ہے. باقاعدہ اتوار کے دن کی جو نماز ہے اس کے اندر بھی یہ سورہ الحمد کے بعد اتوار کے دن کی جو مخصوص نماز ہے مستحب، اس میں بھی اس میں الحمد کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی تاکید ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. بہت سفارش شدہ ہے علماء کی طرف سے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے.
امام خمینی کی جو عرفانیت کے استاد تھے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، روحانیت کو قوی کرنے کے اعمال جو انہوں نے بتائے، جس کو مدرسے نے باقاعدہ اس کو پرنٹڈ صورت میں شائع بھی کیا تھا کہ انسان اپنی روحانیت کو کیسے قوی کر سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان 2 آیات کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کی جائے، ان 2 آیات کی. اور اس پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا باقاعدہ یعنی ایک پورا لائحہ عمل تھا کہ انہوں نے جو اس سلسلے میں ایک دستور العمل جو انہوں نے بیان کیا تھا وہ بیان ہوا. تو اس میں بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے کی سفارش کی، اور خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی بات ارشاد فرماتے تھے کہ ان اعمال کو انجام دینے، سونے سے پہلے ان اعمال کو انجام دینے کے بعد، جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی شامل ہیں، میں نے خود تمام معصومین کی زیارت کا شرف اس سے حاصل کیا. تو یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور خاص طور پر نماز عشاء کے بعد سمجھے تعقیبات کے اندر ان آخری 2 آیات کو سورہ بقرہ کی ان کو پڑھنے کی بھی بڑی تاکید آئی، نماز عشاء کے بعد ان 2 آیات کو پڑھنے کی. اور یہ بھی روایت کے اندر بات آئی ہے کہ اس کو پڑھنا نماز عشاء کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پڑھے گا تو نماز تہجد کے لیے کفایت کرے گی، یعنی وہی ثواب اس کو ملے گا جو نماز شب کا ملتا ہے، یعنی نماز شب کا ثواب دلواتی ہے. یہ اس کے یہ معنی نہیں کہ نماز شب نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ جو نماز شب جو رات کے پہر اٹھ کر اور 11 رکعت پڑھ کے جتنا ثواب اور فائدہ ملتا ہے وہ فقط ان 2 آیات کی تلاوت سے اگر سونے سے پہلے انسان اس کو پڑھے اور خاص طور پر نماز عشاء کے بعد پڑھے. اچھا، یہ روایت خود اہل سنت کے منابع میں موجود ہے، اور ان کے ہاں، ہمارے ہاں تو مساجد میں عام طور پر تعقیبات میں بھی شاذ و نادری کہیں پر یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اہل سنت کی بعض مساجد میں نماز جماعت جو عشاء کی ہوتی ہے اس میں نماز کے ختم ہونے کے بعد الگ سے ان 2 آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. تو تعقیبات میں ویسے بھی انسان خود بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کہیں نماز جماعت میں رائج بھی ہو جائے نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی، تعقیبات میں پیش امام وغیرہ پڑھائے جس طریقے سے اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں تو اور بہت اچھا ہے. کہ الگ سے روایت میں یہ بات آئی ہے کہ نماز شب کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. اچھا، ایک اور روایت کے اندر یہ بات بھی آئی ہے، تو نماز شب کے لحاظ سے کفایت، آخری 2 آیات کو پڑھنے کے بعد، جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کے بعد اگر کوئی بھی شخص کوئی دعا مانگے تو وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی. تو کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، یہ 2 آیات بڑے آرام سے یاد ہو سکتی ہیں، مشکل سے 1 ہفتہ بھی نہیں لگے گا، اور آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی. اور زبانی نہیں بھی ہیں تو دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، کسی جگہ لے کے فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھیں. تو اس سورہ کو جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا کہ کوئی شخص تلاوت کرنا چاہے تو ضروری نہیں کہ ایک ہی دن کے اندر اس کو پورا تلاوت کر لے. کئی لوگ دنوں میں تقسیم کر کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آدمی کو ذرا بلند ہمت ہونا چاہیے، اور ایک ہی دن میں پڑھ لے تو کون سی ایسی قباحت. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، بعض اوقات مصروفیات ایسی ہوتی ہیں یا اور کوئی مشکل ہے اس کو، یا بہت دیر میں اس سے پڑھا جاتا ہے، تو سورہ بقرہ کو اجارے پر بھی پڑھوا سکتا ہے. مثلا دینی طالب علم ہیں، بہت سے لوگ پڑھنے والے ہیں، ان سے باقاعدہ طے کر لیا جائے کہ بھائی آپ اتنے پیسے مجھ سے لے لیجئے گا لیکن سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھ دیں، تو اس کا ثواب پھر آپ جس کو چاہیں عطیہ کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات انسان اپنے پیسوں کو بھی قائم مقام بنا سکتا ہے بہت سے نیک کام کرنے کے لیے. اور اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے کہ اجارے پر کون کون سے اعمال جو ہیں وہ کروائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن اجارے پر پڑھوایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے سورے بھی پڑھوائے جا سکتے ہیں جو طویل سورے. کوشش کرے کہ انسان سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کو حفظ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں 286 آیات پر مشتمل ہے، یعنی اگر تقریباً 5 آیات بھی روزانہ اگر کوئی شخص حفظ کرنے کی کوشش کرے تو 2 مہینے کے اندر پورا سورہ بقرہ حفظ ہو سکتا ہے. چلیں بڑوں کے اعتبار سے تو تھوڑا اور وقت بھی لگ سکتا ہے، لیکن بچے اسے بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے، اسکولوں میں کون کون سی چیزیں کس طرح سے وہ یاد کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال ہمارے مدرسے کی بھی اور دیگر مدارس کے جو اساتید ہیں بچوں کو جو کہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر سورہ بقرہ کے حفظ کے حوالے سے ایک ٹاسک بھی دینا چاہیے جو ذرا سے نسبتاً بڑے بچے ہوں جن کے لیے اس سورہ کو یاد کرنا
اس کے لیے کوئی انعام مقرر کر دیا جائے کہ جو بھی سورہ بقرہ کو حفظ کرے گا اسے یہ انعام ملے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ کو اس کا حفظ بہت پسند تھا، اور رسول اللہ نے اس کو باقاعدہ ایک دستے کی امارت بھی دے دی تھی کہ جاؤ تم اس کے سید و سردار ہو، اور اس کی سربراہی میں لوگوں کو بھیجا تھا۔ تو رسول اللہ کی پسندیدگی اس سورہ کے حفظ میں ہے، تو اس پیغمبر اسلام کو خوش کرنے کے لیے اس سورہ کو حفظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ 2 ماہ میں اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ البتہ روایات میں ملتا ہے کہ خود مسلمانوں کے جو خلیفہ ثانی تھے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوئی تھی اس سورہ کو یاد کرنے میں، اور اہل سنت کے جو منابع ہیں اس میں ملتا ہے کہ 12 سال ان کو لگ گئے تھے۔ اور ابن سیرین نے لکھا ہے کہ آخری عمر میں تو خلیفہ ثانی نسیان کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، حتیٰ کہ نمازوں کی رکعات وغیرہ بھی بھول جاتے تھے، اور ایک آدمی ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا جو ان کو یاد دلاتا تھا، اور وہ اشارہ کرتا تھا تو رکوع کرتے تھے، اشارہ کرتا تھا تو قیام کرتے تھے۔ تو بہرحال حفظ کے اعتبار سے انہوں نے ایک اپنی سی کوشش کی تھی اس میں، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کو 12 سال تو خیر بہت زیادہ عرصہ ہے، یعنی 2 مہینے کے اندر بھی آرام سے یاد کیا جا سکتا ہے، تھوڑی سی انسان کوشش کرے اگر۔ اچھا، اس سورہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصول و فروع کا جامع سورہ ہے، اس میں اصول دین بھی موجود ہیں، اس میں فروع دین بھی موجود ہیں۔ فروع دین تو آپ نے اس سے پہلے سنا کہ 500 آیات قرآنی کا 500 احکام قرآنی کا مجموعہ ہے یہ، اور اسی سورہ کے اندر آیت قبلہ بھی ہے، اور اسی سورہ میں وہ واقعہ بھی ہے حضرت آدم و فرشتوں کی جو پوری داستان ہے وہ اسی سورہ کے اندر ہے، اور بنی اسرائیل کی جو گائے ہے اس کی داستان وہ اسی سورہ کے اندر ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق خود یہ رہبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ خامنئی وہی فرماتے ہیں کہ 60-70 کی دہائیوں میں دینی طالب علموں کے سامنے ایک مرتبہ میں سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو اس میں بنی اسرائیل کی گفتگو آئی۔ یہ بالکل درمیان میں ہیں یا رہبر معظم ہے، تو اس زمانے میں کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کے موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا، تو شاہ کی حکومت تھی، ان کو پتہ چل گیا، تو ان کے کارندے آئے مجھے گرفتار کرنے کے لیے۔ کہا کہ آپ اسرائیل کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ اسرائیل کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن ان جاہل احمقوں کا جو معیار تھا، کہا کہ نہیں، اسرائیل سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ آپ نہیں کریں گے، یعنی ان آیتوں کی تفسیر بھی بیان نہ کی جائے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا۔ قرآن تو بھرا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وغیرہ، تو کہا کہ نہیں، اس کو بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کا تذکرہ اس میں آیا۔ اسی طرح سے طالوت و جالوت کا قصہ جو ہے وہ اسی سورہ کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور وہ جو مردہ پرندوں کو زندہ کرنے والا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی سورہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس سورہ کی 9 آیات ایسی، ان کے متعلق 3 عظیم ترین فائدے بیان کیے گئے، یعنی ایک تو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر، اس کی ابتدائی 4 آیات۔ اچھا، آیت الکرسی اور اس کی اگلی 2 آیات، یعنی ہم فیہا خالدون تک، کیونکہ آیت الکرسی تو ایک ہی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک، لیکن احتیاط اسی میں ہے، جیسے نماز وحشت قبر وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو احتیاط اس میں ہے کہ اگلی 2 آیات بھی اس کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک اور اس کی آخری 2 آیات، یعنی اس طرح سے ملا کر 9 آیات ہو جاتی ہیں۔ ان کے 3 عظیم ترین فائدے بیان کیے گئے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے روایت کی ہے کہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات آیت الکرسی یعنی ہم فیہا خالدون تک اور اس کی آخری 3 آیات کی تلاوت کرے تو اس کا پہلا فائدہ اس کو یہ ملے گا کہ اس کی جان و مال میں وہ کوئی ناخوشگواری نہیں دیکھے گا، یعنی اس کی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا، جان بھی اور اس کے مال میں بھی، یعنی مالی بیمہ بھی ہو رہا ہے، زندگی کا بیمہ بھی ہو رہا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی آخرت کا بھی بیمہ ہو جائے گا، یعنی دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کا بیمہ، یہ ان 9 آیات کی تلاوت سے فقط، جو کہ اتنی مشکل نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کو کبھی بھولے گا نہیں، کبھی اس کو قرآن کو فراموش نہیں کرے گا۔ تفسیر نور الثقلین میں بھی ہے، ثواب الاعمال میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، خود قرآن کو نہیں بھولے گا،
یعنی قرآن نہ بھولنے کے متعلق آیت اللہ خوئی مرحوم یا آیت اللہ سیستانی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آیت اللہ خوئی مرحوم کا تو باقاعدہ وہ فرماتے تھے احتیاط اس میں کہ جو سورہ حفظ کر لیا ہو کسی نے اسے پھر کبھی فراموش نہ کرے، یعنی اس کو اس قدر کم سے کم وہ پڑھے کہ وہ سورہ کو کبھی بھولنے نہ پائے. احتیاط اس میں احتیاط واجب ہے کہ اس قدر کم سے کم اسے اس کو دہرانا پڑے گا کہ سورہ کو فراموش نہ کرنے پائے. آیت اللہ سیستانی کے نزدیک بہرحال یہ احتیاط نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بہتر تو ہے کہ اتنا تکرار کرے کہ نہ بھولے، لیکن بہرحال احتیاط واجب یا کوئی فتویٰ وغیرہ سلسلے میں ان کا نہیں. اچھا، بہرحال یہ ہے کہ سورہ کی زیادہ زیادہ تلاوت کریں. اور بعض افراد ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ریکارڈنگ اگر ہم لگا دیں، مثلا نہیں اگر سورہ ہم پڑھ پا رہے ہیں تو ہم نے سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگا دی، تو زیادہ بہتر تو ظاہر ہے ریکارڈنگ کا ایک الگ ہے، لیکن خود سے اپنی زبان سے تلاوت کرنے کا ثواب الگ ہے، جو کہ سب سے زیادہ ہے، اس کے فوائد بھی زیادہ ہیں. لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. اگر اس سورہ کی ریکارڈنگ بھی لگا دی جائے اور اس کے کلمات اور اس سورہ کی جو آیات ہیں وہ گھر میں گونج رہی ہوں، تو اس سے خود خیر و برکت ہوگی، اور جنات وہاں سے فرار اختیار کریں گے، شیاطین فرار اختیار کریں گے. تو فوائد تو اس کے اپنے ہیں، لیکن بہرحال ایسا نہ ہو کہ انسان ریکارڈنگ لگا کے، کیونکہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں سورہ لکھیں تو کہتے ہیں فوٹو کاپی نہ کر لیں. یعنی ہر جگہ ایک شارٹ کٹ لگانے کا اور وہ آسانی لینے کا ایک ہوتا ہے طریقہ کار، لیکن اس خود سے لکھنے کی الگ برکتیں ہیں، اور اسی طریقے سے خود تلاوت کی الگ برکتیں ہیں جو کہ ریکارڈنگ سے نہیں حاصل ہوتی. لیکن بہرحال جب نہیں کر پا رہے تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اچھا، اس سورہ کے جو پیغامات ہیں، ظاہر ہے 286 آیات پر مشتمل سورہ ہے، اس کو تو پیغامات اگر ہم بیان کرنے لگیں تو بہت ہی طویل چیز ہو جائے گی. لیکن بہرحال قرآن کو ترجمے کے ساتھ آپ بھی پڑھنا چاہیے، اور سورہ بقرہ کی جو آیات تلاوت کرتے جائیں اس میں دیکھ لیں گے، عمل کے اعتبار سے چیزیں اپنی نوٹ کر لیں. ظاہر ہے کچھ اس میں قصے بھی آ رہے ہیں، کچھ اور چیزیں بھی آ رہی ہیں، جو آپ کے عمل کرنے کے اعتبار سے چیز ہو سکتی ہے اسے آپ نوٹ کر لیں، اور اس کے مطابق آہستہ آہستہ اس کے پیغامات پر عمل شروع کریں. جس کے لیے اور زیادہ مزید مطالعہ درکار ہو تو تفسیر نمونہ ہے، دیگر تفاسیر ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور آپ کو آیات کے صحیح مفہوم سے آگاہی ہو سکتی. تو مختصراً اس سورہ کے جو پیغامات اور سورہ کے فوائد اور اس سورہ کے جو تعارف کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں ہماری جو ہے وہیں. تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس عظیم سورہ کی تلاوت کا شرف ہم کو حاصل ہو، ہمیں توفیق حاصل ہو کہ سورہ کو گاہے بگاہے تلاوت کرتے رہیں. کوشش اگر ہماری یہ ہو کہ سورہ کو حفظ کر سکیں تو پروردگار اپنے عنایت نازل فرما کہ اس سورہ کو ہم کسی طور پر حفظ بھی کر سکیں، اور اس کی آیات پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس سورہ کی تلاوت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ آیت الکرسی اور اس کے بعد اگلے سورہ کے فضائل، برکات، اس کا تعارف، اس کے اوپر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.